نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ شاہ نواز بھائی ہیں جی، شاہ نواز بٹ بھائی۔ السلام علیکم بھائی، مائک ان میوٹ کریں، کہاں سے ہیں؟ لائیو ہے، سوال کریں اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علی بٹ بھائی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کشمیر سے لگ رہے ہیں مجھے۔ جی میں جموں کشمیر انڈیا سے ہوں۔ ہاں جی اپنا سوال کریں۔ جو یہ شرک کے بارے میں کہا گیا ہے نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، اچھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ خدا کی رحمت سے آس نہ توڑو۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص بھی جس نے شرک کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے اور پھر کہا ہاں سن لو، وہ شخص بھی جس نے شرک کیا۔ تو یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں کہ ایک جگہ کہا کہ اس کی معافی نہیں ہے اور جی یہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ تو سورہ الزمر میں آیت موجود ہے، اتنا تو ہمیں جی پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث پڑھی تھی سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آیت کے بدلے میں اگر مجھے میں نے سن لی آپ کی بات، اب دوبارہ تو بات نہیں میں نے سننی نا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں یہ حدیث کہاں لکھی ہے، صرف اتنا پوچھ رہا ہوں۔ یہ حدیث سر بہت بار میں نے پڑھی، لیکن اتنا مجھے معلوم نہیں ہے کہ مسلم شریف میں ہے یا بخاری شریف میں ہے۔ نہیں کوئی نہیں، بخاری لیکن مسلم میں اس طرح کی یہ کوئی حدیث حدیث نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کتابوں کے اندر درج ہے۔ ہاں آپ اس حدیث کے اوپر ورکنگ کریں کہ اس طرح کی کون سی حدیث ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی روایت ہوئی جی بھی تو وہ اس دنیا میں توبہ سے تعلق رکھ رہی ہے، وہ تو ہم مانتے ہیں کہ موت کے غرغرے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ تو قبول ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ الفرقان میں آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور پھر آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے تو نہ صرف ہم ان کے گناہوں کو بخش دیں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن یہ سب کچھ اس دنیا میں توبہ کرنے کے بعد ہے۔ اگر کوئی شخص شرک یا کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوا تو پھر قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پھر اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ معافی ہے اس دنیا کے اندر، اور آخرت میں وہ معافی نہیں ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے 2 دفعہ، سورۃ النساء میں آیت نمبر 48 اور 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص قیامت کے دن شرک کے ساتھ پیش ہوا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا، وہ بھی جس کے لیے چاہے گا۔ اور پھر سورہ المائدہ میں ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس حالت میں وہ اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہوا تو اس پہ جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس دنیا سے تو تعلق رکھتی ہے، آخرت میں معافی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ جی دوسرا سوال کر لیں۔ ہو گیا نا جی، 2 سوال ہو نہیں گئے؟ 2 سوال جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے۔